نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت۔ اے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے۔ تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے، اور تیری ہی تعریف ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں پر حکومت تیرے ہی لیے ہے، اور تیری ہی تعریف ہے۔ تو نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اور تیری ہی تعریف ہے۔ تو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا، اور تیری ہی تعریف ہے۔ تو سچا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیری ملاقات برحق ہے، اور تیری بات سچی ہے، اور جنت حق ہے، اور دوزخ حق ہے، اور تمام پیغمبر سچے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت برحق ہے۔ اے اللہ، میں تیری فرما بردار ہوئی اور تجھ پر ایمان لائی اور تجھ پر بھروسہ کیا، اور تیری ہی طرف رجوع کرتی ہوں، اور تیری ہی مدد سے مخالفین کے ساتھ جھگڑتی ہوں، اور تجھ ہی کو اپنا حکم بناتی ہوں۔ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ ظاہر گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا ہے، کوئی معبود نہیں مگر تو ہی۔ اللہم ارزقنا اخلاص، الہی آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر اور احسان کہ آج ہم 10واں پارہ شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو مکمل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک سیڑھی آگے بڑھا رہا ہے، کل قیامت کے دن بھی ہم ایک ایک سیڑھی چڑھتے ہوئے جنت کی بلندیوں پر پہنچیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب کسی کامیابی کو پائیں تو شدت سے اس بات کا احساس ہم سب کو ہونا چاہیے کہ یہ کامیابی سراسر اللہ کی طرف سے ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، نہیں توفیق مگر اللہ ہی کی طرف سے۔ نیکی کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، اور برائیوں سے بچنے کی طاقت بھی وہی دیتا ہے۔ البتہ ہمارا ارادہ ضرور ہوتا ہے، اور اس ارادے کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے، ہمارے اندر نیکیوں کی طاقت ڈالتا ہے، برائیوں سے بچنے کی طاقت ڈالتا ہے۔ تو ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اللہ ہمارا شکرانہ اپنے حضور قبول فرمائے، آمین۔ لیسن نمبر 101، سورۃ الانفال، آیت نمبر 41 سے لے کر 58 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما بے شک، غنمتم جو بھی غنیمت حاصل کی تم نے، من شیئن کوئی بھی چیز، فَأَنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، خُمُسَهُ اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور اس کے رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے۔ اور جان لو کہ بے شک تم نے جو کچھ بھی غنیمت حاصل کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غنیمتوں کے بارے میں سوال ہوا تھا، سورہ انفال کی بالکل ابتدائی جو آیت تھی اس میں یہ بات ہوئی تھی۔ تو جو سوال غنیمتوں کے بارے میں ہوا تھا، تو اس کا جواب 40 آیات کے بعد آیت نمبر 41 میں دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا اور جان لو، انما بے شک جو،
یہاں پر جو النما کا ما ہے آپ اس کو سرکل کر لیجئے، یہ الذی کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ غنم تم، غنیمت بھی حاصل کی تم نے، یہ لفظ غین نون میم سے ہے۔ غنمہ کہتے ہیں بکریوں کو، اور غنمہ شیء کسی چیز کا بغیر کسی بدل کی حاصل کرنا، پھر ہر وہ چیز جو کسی دشمن سے یا کسی سے بھی حاصل ہو۔ خصوصاً فتح کے بعد ملنے والے مال کو غنیمت کہا جاتا ہے، اور مراد یہاں جنگ بدر میں حاصل ہونے والا کفار کا مال ہے۔ ٹھیک ہے جی، مال غنیمت سے مراد وہ مال جو کافروں سے فتح حاصل ہونے کے بعد حاصل ہو۔ پہلی امتوں پر یہ حلال نہیں تھا، سارا مال ایک جگہ ڈھیر کر کے رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا کر بھسم کر دیتی، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ حلال ہے۔ تو مال غنیمت کو کیسے تقسیم کرنا ہے، اس کا ضابطہ اس آیت میں دیا جا رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اور جان لو بے شک جو غنیمت بھی حاصل کی تم نے، من شیء، کوئی بھی چیز، من شیء سے مراد جو کچھ بھی ہو، یعنی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، قیمتی ہو یا معمولی ہو، سب تقسیم ہوگا۔ فَأَنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، خُمُسَہُ، اس کا 5واں حصہ۔ اللہ کا لفظ تو یہاں برکت کے لیے آیا ہے، کیونکہ ہر چیز کا مالک وہی ہے اور حکم بھی اسی کا ہی چلتا ہے۔ مراد اللہ اور اس کے رسول سے ایک ہی ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آ رہا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ایک ہی حصہ ہے، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یعنی سارے مال غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 حصے ان مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جو جنگ میں شامل ہوئے تھے۔ پیادہ کو 1 حصہ اور سوار کو 3 حصے ملیں گے۔ پیادہ کہتے ہیں پیدل فوجی کو، اور سوار کہتے ہیں اس فوجی کو جس کے پاس سواری ہو۔ تو مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 4 حصے فوجیوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ جو پیدل فوجی تھا اس کو 1 حصہ ملے گا، اور جو سوار تھا اس کو 3 حصے ملیں گے، کیونکہ اس نے سواری بھی استعمال کی، اس وجہ سے اس کو 3 حصے ملیں گے۔ اور جو 5واں حصہ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کو بھی 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ ہو گئے 4 اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ٹھیک ہے جی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 5واں حصہ ملا ہے اس کو بھی 5 میں ڈیوائڈ کیا جائے گا۔ نمبر 1 کس کو ملے گا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دوسرا وَلِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو، اور یہ رشتہ دار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، جس سے بنو ہاشم اور بنو مطلب مراد ہیں۔ پھر والیتامى، اور یتیموں کو ملے گا، والمساکینی، اور مسکینوں کو ملے گا، وابن السبیل، اور مسافروں کو ملے گا۔ پہلے غنیمتوں کو جو جتنا لوٹ لیتا اس کا ہوتا، اور 4تھا حصہ سردار کو دے دیا جاتا، اور معاشرے کے کمزور طبقے کا کوئی حصہ نہ تھا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو تقسیم بتائی ہے وہ انصاف پر مبنی ہے، اس سے پہلے ناانصافی پر مبنی تقسیم ہوا کرتی تھی۔ پھر یہاں جو اللہ اور اس کے رسول کا حصہ بتایا گیا ہے، اس سے مراد بیت المال کا حصہ بھی ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ثوابدید کہتے ہیں اچھی تجویز، اچھی صلاح کے مطابق اپنی اور دوسرے حاجت مندوں کی ضروریات پر خرچ کر سکتے ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حصہ ملے گا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فیملی کو بھی دینا ہے، یعنی اپنے ایکسپنسز بھی نکالنے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ حصہ چونکہ بیت المال میں شامل کیا جاتا ہے تو اس سے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کیا جائے گا، اس میں جو معاشرے کے ضرورت مند لوگ ہیں ان کو بھی دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر شیئرنگ سکھائی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ میں شامل نہیں ہوئے،
معاشرے کا جو کمزور طبقہ ہے وہ جنگ میں شامل نہیں ہوا ہے، لیکن ان کو بھی یاد رکھا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے مال فے اور ایک ہوتا ہے مال غنیمت۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اس سورت کی ابتدا میں مال فے کے بارے میں بتایا تھا۔ مال فے وہ مال ہے جو دشمن سے لڑے بغیر ملتا ہے، یعنی کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، لیکن مسلمان ایسے ہی جنگ جیت گئے بغیر لڑائی کیے، اس میں بھی جو مال ملے گا وہ مال فے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے صلح کے ذریعے بھی کوئی مال حاصل ہو تو وہ بھی مال فے کہلاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے کوئی ذمی مر جائے، ذمی آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسا نان مسلم جو مسلم کنٹری میں رہتا ہو، ٹھیک ہے؟ اب وہ ذمی اگر مر جاتا ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں تو اس کا مال بھی مال فے کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے جو مال جزیے کے طور پر حاصل ہوتا ہے، ٹیکس کے طور پر حاصل ہوتا ہے، وہ بھی مال فے کہلاتا ہے۔ تو جو مال فے ہے، نمبر 1 بغیر لڑائی کیے مسلمانوں کو کفار کا مال حاصل ہو، نمبر 2 صلح کے ذریعے مال حاصل ہو، نمبر 3 کوئی ذمی مر جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو، وہ مال چھوڑ جائے تو وہ مال بھی، اسی طرح سے نمبر 4 جو ٹیکس جو جزیہ کفار سے ملتا ہے وہ بھی۔ یہ سارا جو مال فے ہے اس کی ڈسٹریبیوشن الگ طریقے سے ہوتی ہے، اس کو مال غنیمت کی طرح تقسیم نہیں کیا جاتا۔ مال فے کو تقسیم کرنے کے حوالے سے سورہ حشر میں بات آتی ہے، آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک یہ پورا ایک ٹاپک ہے جس میں مال فے کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ ایسا تب ہوا تھا جب غزوہ بنو نذیر ہوا تھا اور مسلمانوں کو بغیر لڑائی کیے بہت سارا مال یہود کا ملا تھا۔ صحابہ کرام کو کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی تھی، کوئی دور دراز کا سفر بھی کرنا نہیں پڑا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جسے چاہیں اس میں سے دیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک میں یہ ٹاپک آتا ہے، تو وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مال فے فقراء مہاجرین میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ معاشرے کے کمزور طبقے میں اس کو بانٹا جائے گا۔ لیکن مال غنیمت کا کیا قانون دیا اللہ تعالیٰ نے کہ 4 حصے فوجیوں میں تقسیم ہوں گے، اور وہ کون سے فوجی ہوں گے؟ جو اس جنگ میں شامل ہوئے، اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اس کو بھی پھر 5 میں ڈیوائڈ کیا جائے گا، جس میں 1 تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور 4 دوسرے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ اس مال غنیمت کو مال مفت بھی کہا جاتا ہے، وہ اس لیے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جنگ کا بدلہ یا صلہ نہیں ہے، یا جنگ یا جہاد اس لیے نہیں کی گئی تھی، یہ سراسر اللہ کا انعام ہے۔ تو جہاد کی کال آ جائے تو نکلنا فرض ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم آمنتم باللہ، اگر ہو تم ایمان لائے تم اللہ پر۔ اب غنیمتوں کا بانٹنا ایمان کا تقاضا بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو تم ان غنیمتوں کو جیسا کہا گیا ہے ویسا ہی بانٹو گے، اور پھر ساتھ ساتھ آخرت کا خوف بھی دلایا گیا ہے تاکہ انسان ناانصافی نہ کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضاکارانہ یا فرض سمجھ کر جہاد پر نکلتے تھے، سارے والنٹیئرز تھے، سواری اور ہتھیار کا اہتمام خود کرتے تھے، یعنی اسلحہ بھی ان کا اپنا خود کا ہوتا تھا اور سواری بھی ان کی خود کی ہوتی تھی، جس کے عوض ان کو یہ حصہ ملتا تھا۔ مگر آج فوج کا محکمہ بالکل الگ ہے۔ اس کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی ہو گئی تھی کہ انہوں نے پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا تھا جو آرمی کا تھا، اور یہ فوج سیلری لیتی ہے، یعنی تنخواہ پر ہوتی ہے۔ اسلحہ اور سواری کا اہتمام حکومت کے ذمہ ہوتا ہے، لہٰذا اب عام مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں رہا۔ اب جہاد کون کریں گے؟ جو پیڈ آرمی ہے وہ کرے گی، ورنہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ والنٹیئرز ہوتے تھے تو جہاد کی کال آتی تھی، جس گھر میں بھی مرد ہوتا تھا اگر وہ
جنگ میں شامل ہو سکتا ہوتا تھا تو پھر اس کو شامل ہونا کمپلسری ہوتا تھا. اب عام مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں رہا کیونکہ پیڈ آرمی آلریڈی موجود ہے، پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ پوری ٹرین آرمی ہوتی ہے جو سرحدوں پر کھڑی ہے، وہ ہماری اسلامی ریاست کی حفاظت کر رہی ہے. اور تنخواہ کی وجہ سے مجاہدین میں ایسی تقسیم کا قصہ بھی ختم ہوا کیونکہ آلریڈی وہ سیلریز لے رہے ہیں، تو اب حصہ دینے کا معاملہ بھی ختم ہو گیا ہے. ایون امیر کا حصہ بھی ختم ہو گیا، جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے اس کا بھی حصہ ختم ہو گیا ہے. اب یہ جتنی بھی چیزیں جمع ہوتی ہیں وہ سب کے سب گورنمنٹ اپنے قبضے میں لے لیتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کو وہ اکارڈنگ ٹو اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے یوز کرتی ہے. کیونکہ اب فوجیوں کو ویسے ہی بڑے فوائد دے دیے جاتے ہیں، بڑے بینیفٹس ان کو دے دیے جاتے ہیں، ان کے بچوں کو، ان کی فیملیز کو بھی. تو پھر اب مال غنیمت کرنٹ جو آرمی ہے اس میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا، وہ سارا کا سارا کہاں جمع ہو جاتا ہے؟ بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے، حکومت اپنے قبضے میں اس کو لے لیتی ہے. پھر یہ کہ جو مساکین ہیں، یتیم ہیں، یا معاشرے کا کمزور طبقہ ہے، اس کی ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ حکومت کی ہے. اسی لیے یہ معاملہ بھی ختم ہوا. اور ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے کہ جنگوں کا طریقہ کار بھی بدل گیا ہے. اب جنگیں پہلے جیسی جنگیں نہیں رہیں. اب اگر کوئی جنگ دنیا میں ہوگی تو وہ ایٹمی جنگ ہے. اس میں تو جب کوئی بمباری کی جاتی ہے تو مال غنیمت کیا ملے گا؟ وہاں کی تو ساری چیزیں ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، کوئی بھی چیز استعمال کے قابل نہیں ہوتی. ایون زمین بھی استعمال کے قابل نہیں ہوتی کئی سالوں تک. اب تو جو جنگ ہوتی ہے وہ تو بربادی ہی بربادی ہے. تو سینیریو کافی چینج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، حالات کافی بدل چکے ہیں. پہلے اگر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ اب بھی ہوتا ہے تو رول موجود ہے، قانون موجود ہے، اور کس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کیا جائے گا الحمدللہ وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے. لیکن جو رائٹ ناؤ سچویشن ہے وہ بھی میں نے آپ کو ابھی بتا دی ہے. یہاں جو مال غنیمت کے حوالے سے بات ہوئی ہے اس میں کچھ روایات بھی آتی ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کے وفد کو صرف ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا. پھر آپ نے ان سے پوچھا کیا تم جانتے ہو ایک اللہ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور مزید یہ کہ تم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اسلامی حکومت کو ادا کرو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جیسا کہ میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ مال غنیمت کی تقسیم کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے یا ایمان کا تقاضا کہا گیا ہے، تو اس حدیث سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے. ایک اور روایت آتی ہے، عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ بلقین کے ایک شخص سے روایت بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ وادی قرا میں تشریف فرما تھے. میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے اور باقی 4 حصے لشکر کے لیے. میں نے عرض کی کیا ان میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کے نسبت زیادہ حق تو نہیں رکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حتیٰ کہ وہ تیر بھی جو دشمن کی جانب سے آیا اور تمہارے پہلو میں آ لگا اور اسے تم اپنے پہلو سے نکال لو، اپنے مسلمان بھائی کی نسبت تم اس کے زیادہ حقدار نہیں ہو. اسے سنن الکبریٰ للبیہقی نے روایت کیا ہے. یعنی اگر کسی کو کوئی تیر بھی لگا ہے اور وہ تیر پورا کا پورا اس نے اپنے پہلو سے نکال لیا ہے، یعنی وہ پورا تیر محفوظ ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے تیر کو توڑ دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ پورا نکل آیا ہے تو وہ بھی کہاں جمع ہوگا؟ مال غنیمت میں جمع ہوگا. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تیر مجھے لگا تھا تو یہ میں رکھ لوں کیونکہ اب اس کی وجہ سے تو میں زخمی بھی ہوا تھا، تو بھی تم اس نسبت کے حوالے سے اپنے بھائی سے زیادہ حق نہیں رکھتے.
تو کتنا انصاف کیا گیا ہے اور سب کو برابر ویلیو دی گئی ہے. کوئی زخمی ہو اس کو بھی, جو زخمی نہ ہوا اس کو بھی, شامل تو سبھی ہوئے تھے نا. یہ تو ایک ایفرٹ تھی جو جوائنٹ ایفرٹ تھی, تو اسی لیے سبھی کو برابر دیا جائے گا. پھر ایک اور روایت آتی ہے, مقداد بن معدی کرب کندی بیان کرتے ہیں کہ وہ عبادہ بن صامت, ابو دردہ اور حارث بن معاویہ کندی رضی اللہ عنہم کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا تذکرہ شروع کیا. اب یہ ایک تابعی تھے جو اتنے سارے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. جب میں یہ حدیث پڑھ رہی تھی تو مجھے اتنا رشک آ رہا تھا ان کے اوپر کہ اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کو دیکھ رہے تھے, جس میں ایک عبادہ بن صامت تھے, ایک ابو دردہ تھے اور دوسرے حارث بن معاویہ کندی تھے. اب انہوں نے حدیث کو ڈسکس کرنا شروع کیا. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں غزوے میں مال غنیمت کے بارے میں کیا فرمایا تھا. اچھا, صحابہ کرام کی یہ بات بڑی اچھی تھی کہ وہ ڈسکس کیا کرتے تھے, اپنے علم کو سیکیور کیا کرتے تھے, کیونکہ ڈسکشن سے آپ کی کریکشن ہو جاتی ہے. کہیں پر بھی آپ نے کوئی بات غلط بولی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اب یہ جو ابو دردہ تھے انہوں نے حضرت عبادہ سے سوال کیا. سوال بھی غنیمت کے بارے میں تھا. عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھائی اور اس وقت مال غنیمت کا ایک اونٹ آپ کے سامنے تھا. سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان اونٹ کی ایک مینگنی پکڑی اور فرمایا یہ بھی تمہاری غنیمتوں میں سے ہے اور خمس کے علاوہ باقی میرا حصہ بھی تمہارے حصے کے برابر ہی ہے اور 5واں حصہ بھی تمہیں کو ہی واپس کر دیا جاتا ہے, لہٰذا سوئی اور دھاگے کو بھی پیش کر دو, یعنی معمولی سے معمولی چیز بھی پیش کر دو, اس سے کوئی بڑی یا چھوٹی چیز ہو تو اسے بھی پیش کر دو, اور خیانت نہ کرو کیونکہ خیانت تو خائن لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں آگ اور عار ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یعنی وہ جو فضلہ تھا نا اونٹنی کا, اس کو اٹھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی تمہاری غنیمت کا حصہ ہے. بتانا یہ مقصد تھا کہ معمولی سے معمولی چیز بھی کوئی نہ رکھے, کیونکہ یہ بہت بڑا وبال ہے. ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر کسی نے رکھ دی تو وہ کیا کنسیڈر ہوگا؟ وہ خائن کنسیڈر ہوگا, اس کو خائن مانا جائے گا, اور جو بھی خائن ہوگا اس کو دنیا والآخرہ دونوں میں آگ اور عار ملے گی, یعنی وہ پریشانیوں میں ہی رہے گا اس دنیا میں بھی. کیونکہ مال غنیمت میں جو بھی فوجی خیانت کرتا ہے اس کے پیچھے دنیا کی چاہ ہوتی یا دنیا کی کسی فیسلٹی کو اپنی زندگی میں لانا ہوتا ہے, باقی اور کوئی وجہ نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اس کا بڑا نقصان ہے. ایک بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مال غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حلال کیا گیا. اس سے پہلے جتنی بھی سابقہ امتیں تھیں ان پر یہ حرام تھا. آپ سوچیں, سب کو جمع کر کے ایک جگہ ڈھیر کرنا ہوتا تھا اور آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ آگ اس کو بھسم کر دیتی تھی. کتنا خلوص کو مینٹین کیا گیا تھا کہ جس نے بھی جنگ کی ہے, جس کو بھی جو کچھ بھی ملا ہے, وہ آگ کے یہاں سامنے رکھے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگ بھیجیں گے اور آگ اس کو جلا دے گی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس کو حلال کیا گیا. بخاری کی روایت میں آتا ہے, طویل حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فضیلتوں کا بیان کیا تھا, جس میں سے ایک فضیلت یہ تھی کہ میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے. پھر میں نے آپ کو ایک بات یہ بھی بتائی کہ 4 حصے مجاہدین میں بانٹے جائیں گے اور 1 حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. تو اس بارے میں بھی روایت آتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے لیے 2 حصے مقرر فرمائے اور پیدل کو 1 حصہ دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی سوار فوجی تھا اس کے گھوڑے کی وجہ سے اس کو 2 حصے ملے اور ایک اس کو اپنی وجہ سے 1 حصہ ملا. ٹوٹل 3 حصے اس کو ملے, اور جو پیدل فوجی تھا اس کو 1 حصہ ملا. تو 4 حصے جو ہے وہ مجاہدین میں ہی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں. بخاری کی روایت سے بات پتہ چلتی ہے. اگر زخمیوں کی تیمارداری وغیرہ کے لیے عورتیں جہاد میں شریک ہوں تو انہیں بھی مال غنیمت میں سے کچھ نہ کچھ دے دیا جائے, لیکن مردوں کی طرح ان کا حصہ مقرر
نہیں کیا جا سکتا۔ اس بارے میں روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو غزوات میں شریک فرما لیا کرتے تھے۔ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں اور غنیمت میں سے انہیں بھی کچھ حصہ مل جایا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حصہ باقاعدہ متعین نہیں فرماتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فوج میں عورتیں بھی تھیں، لیکن ان کو مردوں کی طرح حصہ نہیں ملتا تھا، لیکن ان کی دل جوئی کے لیے کچھ نہ کچھ مال غنیمت میں سے ان کو دیا ضرور جاتا تھا۔ اب آپ کہیں گے ایسا کیوں کیا جاتا تھا؟ تو یاد رکھیے گا کہ جو بھی خواتین فوج میں شامل ہوتی ہیں وہ فرنٹ لائن میں آ کے کبھی بھی نہیں لڑتی۔ وہ نرسنگ کا جو شعبہ ہوتا ہے اس میں ہوتی ہیں اور اس سے ریلیٹڈ خدمات کو انجام دیتی ہیں۔ ضرورت پڑنے پر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسلحہ اٹھا لیں، اپنی سیفٹی کر لیں یا کسی کو سیو کر لیں تو اور بات ہے، لیکن ان کو باقاعدہ یہ ذمہ داری نہیں دی جاتی کہ وہ آئیں اور فرنٹ لائن پر آ کر کھڑے ہوں اور لڑیں جیسے کہ مرد فوجی لڑتا ہے۔ اسی لیے ان کو پھر اس طرح سے مال غنیمت میں حصہ بھی نہیں دیا جاتا۔ مال غنیمت میں سے اس شخص کو بھی حصہ دیا جائے گا جو امیر کے حکم سے کسی دوسرے کام میں بزی ہو اور جنگ میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکے۔ یعنی وہ آنا تو چاہ رہا تھا جنگ میں، لیکن امیر جنگ نے اس کو خود کوئی کام دیا ہے، کوئی ٹاسک دیا ہے کہ آپ جنگ میں نہیں آؤ گے اور جب ہم جنگ پر جائیں گے تو پیچھے سے آپ یہ کام کرو گے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں حاضر نہ ہو سکے تھے، اس لیے کہ ان کے نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور وہ اس وقت بیمار تھی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہارے لیے بھی اتنا ہی اجر اور حصہ ہوگا جتنا اجر اور حصہ بدر میں شریک ہونے والوں کو ملے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو خود ہی روک دیا تھا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تیمارداری کر سکیں، ان کا خیال کر سکیں۔ وہ تو آنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ تمام احادیث مال غنیمت سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں ایک ایک بات کو واضح کیا گیا ہے، اور قرآن کی جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں باقاعدہ ایک قانون دیا گیا جس کے ساتھ یہ مال غنیمت تقسیم ہوگا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما اور جو انزلنا نازل کیا ہم نے علی عابدینا اپنے بندے پر، یوم الفرقانی فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان جس دن ملی تھیں دو جماعتیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کچھ نازل کیا تھا ہم نے اپنے بندے پر۔ انزلنا سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں، دوسری مراد فتح اور نصرت ہے، تیسری مراد بارش ہے، اور چوتھی مراد تائید کی وہ تمام صورتیں ہیں جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ یعنی مدد جو بھی اللہ نے اتاری وہ بھی اس سے مراد ہے، اور عبدنا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یوم الفرقان سے مراد بدر کا دن ہے، جس دن مسلمان جنگ بدر جیتے تھے، اس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مارکے نے فیصلہ کر دیا تھا کہ حق کس فریق کے ساتھ ہے اور باطل پر کون سا فریق ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جنگ 2 ہجری میں ہوئی، مہینہ کون سا تھا؟ رمضان المبارک کا۔ یہ کافروں اور مسلمانوں کی آپس میں پہلی جنگ تھی۔ مسلمانوں کو فتح دے کر واضح کر دیا گیا کہ اسلام حق ہے اور کفر و شرک باطل ہے۔ اسی لیے اس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن یعنی بدر کے دن، یوم التقى الجمعان جس دن ملی تھی 2 جماعتیں۔ 2 جماعتوں سے مراد کون ہیں؟ کافر اور مسلمان۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی کم وسائل کے ساتھ
جو یہ مسلمان جیتے. تو کیوں جیتے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. جب وہ اپنے بندوں میں بھرپور ایمان دیکھتا ہے تو کم وسائل کے باوجود بھی ان کو جیتواتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے.